نہیں، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون جو پی ڈی ایم میں شامل ایک بڑی نمایاں جماعت ہے اور شہباز شریف تک تعلق مسلم لیگ نون سے ہیں، وہ اس وقت کس مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور اس مشکل سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے، کون کون سے آپشن اس وقت مسلم لیگ نون استعمال کر رہی ہے یا استعمال کرنے کا سوچ رہی ہے یا مستقبل میں وہ اس بارے میں اپنی حکمت عملی وضع کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، اس میں جو نمایاں حیثیت ہے وہ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ پنجاب اس کے حمایت کا گڑھ تھا، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان بڑی تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں اور وہ ایک بڑے چیلنج کی صورت میں موجود ہے۔ لاہور کا جو ان کا جلسہ ہے اور جس انداز میں انہوں نے ترتیب دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ اب جہاں تک مسلم لیگ نون کے بیانیے کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون کا کیا بیانیہ ہے، جب میں اور آپ بات کریں، یقیناً اس وقت مسلم لیگ نون نے کوئی بیانیہ ترتیب نہیں دے سکی۔ حال ہی میں جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دیگر اکابرین ہیں، ان کی لندن میں جب ملاقات ہوئی تو یہ طے پایا کہ مسلم لیگ نون جو اس بات کو اجاگر کرے گی کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو پہلے دور اقتدار تھا، جب وہ ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا سپریم کورٹ کے حکم کے تحت اقامہ کی بنیاد پر، اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کیا تھی، پاکستان کا عام آدمی کس طرح سے زندگی گزار رہا تھا، اور اب اس وقت پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات کیوں کر رہا ہے۔ اب یہ بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بیانیہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ پٹ گیا ہے۔ جو انٹرنیشنل جو اس وقت سچویشن ہے، جو مالیاتی بحران چل رہا ہے اس وقت، اس میں پاکستان بھی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور جو اسحاق ڈار ہے یا مسلم لیگ نون کے جو دیگر لوگ ہیں، وہ شاید اس طرح سے اپنا جو ہوم ورک مکمل نہیں کر سکے اور جس طرح کے وہ دعوے کر رہے تھے وہ کر نہیں سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو بالخصوص یہ بات علم میں آ چکی ہے کہ اگر 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نمایاں حیثیت حاصل کر سکتی ہے، اور ایک بار پھر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت بنے گی تو یقیناً اس کا اثر عام انتخابات پر ہوگا۔ لہٰذا جو طے شدہ حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کا التوا کیا جائے۔ آپ کو علم میں ہے کہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ، قومی اسمبلی کے فلور پر، کہ انتخابات ایک وقت میں ہونی چاہیے، قومی اسمبلی کے انتخابات ایک وقت میں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اب اس نے فیصلہ دے دیا ہے، پہلے اسے شیڈول جاری کیا، اس کے بعد وہ اس شیڈول سے وڈرا ہو گیا۔ اب جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اب وہ اب جا رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دے گی، الیکشن کمیشن کو اس بات کا پابند کرے گی کہ وہ جو ہے وہ الیکشن 30 اپریل کو ہی کریں۔ مگر اب یہ جو صورتحال ہے کہ مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون نے ایک بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کی، اور مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ جب مریم نواز صاحبہ آئیں گی اور جب وہ پنجاب میں الیکشن کمپین کریں گی، لوگوں کے پاس جائیں گی، تو یقیناً اس سے پاپولرٹی کا جو گراف ہے وہ بلند ہوگا اور اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں۔ مگر مشکل صورتحال یہ ہے کہ اب جو مہنگائی ہے، جو اس وقت بدترین جو معاشی بحران ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ کس کو قرار دیتا ہے؟ وہ پی ڈی ایم کو قرار دیتا ہے، اور پی ڈی ایم میں جو وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف ہے۔ لہٰذا وہ جو بیانیہ تھا نون لیگ کا وہ اس انداز میں ترتیب نہیں دیا جا سکا، اس انداز میں اس کے جو اثرات ہیں وہ مرتب نہیں ہو سکے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 2023 عام انتخابات کا سال ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، اگر یہ موجودہ سچویشن برقرار رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم ہے، بالخصوص مسلم لیگ نون ہے، اس کی جو مشکل ہے وہ چھپتی نہیں ہے، اور یقیناً اس کو سب کچھ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو مقدمات کا جو فیصلہ ہے، مقدمات درج کیے گئے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ جو طاقت کا استعمال ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ بظاہر ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ جو لیونگ پلینگ فیلڈ ہے، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ 2018 میں جس طرح سے عمران خان کو سپورٹ کی گئی، اس طرح سے ہمارے جو قومی انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو نظام عدل ہے، تو وہ تمام جو ہے وہ سپورٹ کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح سپورٹ کی گئی۔ مگر اب اس حالات میں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا متحرک ہے، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے
جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے۔ لندن میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں یقیناً وہ افسوسناک ہیں، امریکہ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہے، مگر اس کا جو ہم سیاسی فائدہ اگر وہ دیکھیں تو وہ یقیناً اس کا سیاسی فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ یوں جو پلان تھا مسلم لیگ نون کا کہ ہم تمام انسٹیٹیوشنز کو اگر ساتھ ملا لیں تو اس کے نتیجے میں ایسی ڈرامائی تبدیلی آ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ جو اسٹریٹجی ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی کہ انتخابات کا التوا کیا جائے، یہ واحد آپشن ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی ڈرامائی تبدیلی آ جائے ملکی مسائل کے حوالے سے اور دیگر کی پوسٹوں کے حوالے سے، کوئی ایسا معاملات چل جائے، تحریک انصاف میں پھوٹ ڈالنے کے حوالے سے کچھ ایسا ہو جائے جس کے نتیجے میں جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس کا گراف ایک دم گرے، اور جو انتخابات کا جو التوا ہوگا، جب انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے تو اس کے بعد جب الیکشن ہوں تو پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اپنی گرپ مضبوط کر لے۔ مگر یہ محض قیاس آرائیاں ہیں، اس وقت تک ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی جو یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، جو لندن میں میاں نواز شریف صاحب ہیں یا پھر جو مریم نواز صاحبہ ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بڑے چیلنج کی صورت میں موجود ہے، اور یہ چیلنج اسی صورت میں اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ جب زمینی حقائق کے مطابق مسلم لیگ نون سوچیں اور کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرے اور جو اپنی پلاننگ ہے اس میں نمایاں تبدیلی لائے۔